بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین سے متعلق حالات و واقعات آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ چھوڑا اور عازم مکہ ہوئے، اور پھر وہاں سے بھی کیوں کوچ کیا۔ جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے 14 ستارے۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، یہ واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے اس لیے عازم مکہ ہوئے تھے کہ شاید ان کی یہاں جان بچ جائے، لیکن آپ کی جان لینے پر ایسا سفاک دشمن تلا ہوا تھا جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ محترم میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین مقام امن کو محل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ حج تک نہ کر سکے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ شیاطین بنی امیہ کے 30 خونخوار حج کے لباس میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ کو عالم حج یا طواف میں قتل کر دیں۔ امام حسین کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرے میں بدل ڈالا، اور 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جناب مسلم کے خط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ روانہ ہونے پائے تھے کہ اعزہ اور اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چیونٹی کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی ضرور قتل کیا جاؤں گا، اور سنو، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ حرمت مکہ ایک دمبے کے قتل سے برباد ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں مکے سے باہر چاہے ایک ہی بالش پر کیوں نہ ہوں قتل کیا جاؤں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید کا ارادہ بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا اور استحصال بنی فاطمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر بن سعید کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ کو واپس لانے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن العاص کو ایک گروہ کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے بھیج دیا، اور ان لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ یہاں سے کہاں نکلے جا رہے ہیں، فوراً لوٹیے۔ امام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ روکنا معمولی نہ تھا بلکہ ایسا تھا جس میں مار پیٹ کی بھی نوبت آئی۔ مقصد یہ ہے کہ والی مکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی حدود اقتدار سے نکل جائیں۔ الغرض امام حسین علیہ السلام اپنے جملہ اعزہ اور اقربا اور انصار کے ہمراہ، جن کی تعداد تقریباً 82 تھی، مکے سے روانہ ہو گئے۔ آپ جس وقت منزل صفح پر پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ چاہے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام نے اپنی روانگی کی وجوہات بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھے اور پھر منزل حاجز کے ایک چشمے پر اترے۔ وہاں عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ منزل بطن الرمح پہنچے اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرہ ڈالا۔ وہاں ایک شخص بشیر ابن غالب سے ملاقات بھی ہوئی، اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر ایک خیمہ نصب دیکھا، پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے؟ معلوم ہوا کہ زبیر ابن القین ہے۔ آپ نے انہیں بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنی حمایت کا ذکر کیا۔ انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو بروایت اپنے بھائی کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا اور خود امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر منزل ربالہ میں پہنچے۔ وہاں آپ کو حضرت مسلم ہانی اور محمد بن کثیر اور عبداللہ بن یقطر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم کی بچیوں کو کمال محبت کے ساتھ پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ اس کے بعد بقول علامہ اربلی آپ نے بوقت شب ایک خطبہ دیا جس میں حالات کی وضاحت کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے طوق بیت اتار دیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ یہ سن کر کچھ دنیا دار تو واپس ہو گئے لیکن باقی لوگ دیندار اور ہم رکاب ہی رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل قصر بن مقاتل پر اترے۔ وہاں پر عبداللہ ابن حر جعفی سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اصرار کے باوجود وہ بقول واعظ کاشفی آپ کے ہم رکاب ہوا۔ پھر آپ منزل سالبہ پر پہنچے۔ وہاں جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کے سو گئے۔ خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے
کلثوم نے سبب گریہ پوچھا۔ آپ نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے عرض کی، بابا ہم حق پر ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے منزل قطانیہ پر خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ آپ کی یہاں سکونت کی اطلاع ابن زیاد کو دی گئی۔ اس نے 1000 یا 2000 کے لشکر سمیت حر بن یزید ریاحی کو امام حسین کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسین اپنی قیام گاہ سے نکل کر کوفے کی طرف بدستور روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی اکرمہ کا ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، قادسیہ سے غدیر تک ساری زمین لشکر سے پٹی پڑی ہے۔ آپ نے اسے دعائے خیر دی اور خود آگے بڑھ کر منزل شراف پر قیام کیا، اور وہیں پر آپ نے محرم سن 61 ہجری کا چاند دیکھا، اور آپ رات گزار کر صبح روانہ ہو گئے۔ صبح کا وقت گزرا، دوپہر آئی، لشکر حسینی اپنا سفر کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک صحابی حسین نے تکبیر کہی۔ لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے کوفے کی سمت میں خرمے اور کیلے کے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس جنگل میں درخت کہاں، اس طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے گھوڑے آتے ہوئے نظر آئے۔ امام نے فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا منزل ذو خشم یا ذو حسم کی طرف مڑ چلو۔ لشکر حسینی نے رخ بدلا اور لشکر حر نے تیز رفتاری اختیار کی، بالآخر سامنے آ پہنچا اور بروایت لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس آگے بڑھے اور فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا چاہتا ہے؟ مورخین کا بیان ہے کہ چونکہ لشکر حر پیاس سے بے چین تھا، اس لیے ساقی کوثر کے فرزند امام حسین نے اپنے بہادروں کو حکم دیا کہ حر کے سواروں اور سواری کے جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر دو۔ چنانچہ اچھی طرح سیرابی کر دی گئی۔ اس کے بعد نماز ظہر کی اذان ہوئی۔ حر نے امام حسین کی قیادت میں ہی نماز ادا کی اور یہ بتایا کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے دربار میں حاضر کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے کہ میں گرفتار ہو کر خاموشی کے ساتھ کوفے میں قتل کر دیا جاؤں۔ پھر اس نے تنہائی میں رائے دی کہ چپکے سے رات کے وقت کسی طرف نکل جائیں۔ آپ نے اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک راستے پر آپ چل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو پھر حر کو تعقب کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مولا کسی جاسوس نے ابن زیاد سے غمازی کر دی ہے، چنانچہ اب اس کا حکم یہ آ گیا ہے کہ میں آپ کو بے آب و گیاہ جنگل میں روک لوں۔ گفتگو کے ساتھ ساتھ رفتار بھی جاری تھی کہ ناگہاں امام حسین کے گھوڑے نے قدم روکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا، کربلا۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ یہیں پر ڈیرے ڈال دو اور یہیں خیمے لگا دو، کیونکہ قضائے الہی یہیں ہمارے گلے ملے گی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔